سیاسی مہاسرائی اور آئینی بحران کا خطرہ ٹل گیا، سہیل آفریدی نو منتخب سے منتخب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لے لیا۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری تقریب میں اراکین صوبائی اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ گورنر کے اعتراض پر علی امین گنڈاپور نے 2 بار تحریری استعفیٰ دیا تھا۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ سنایا۔ گورنر خیبر پختونخوا کو نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا حکم دیا گیا۔ اگر گورنر حلف نہ لیتے تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیتے۔ پشاور ہائی کورٹ نے نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کے خلاف درخواست خارج۔ جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ جے یو آئی فے نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو چیلنج کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف درخواست جے یو آئی فے کے رہنما مولانا لطف الرحمان نے دائر کی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں ملاقات میں ملکی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر مملکت کو سیکیورٹی صورتحال اور افغانستان کی سرحد پر جاری کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے افغان جارحیت کے خلاف مسلح افواج کی جوابی کارروائیوں پر بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا مسلح افواج کی تیاریوں، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاعی اقدامات پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغان طالبان، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی اشتعال انگیزی زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مصر کے دورے اور غزہ امن اجلاس سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلے توثیق کے لیے پیش ہوں گے۔ غزہ امن سربراہی اجلاس میں پاکستان کے مؤثر کردار پر کابینہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ پاک فوج نے اسپن بولدیک چمن میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 حملے ناکام بنا دیے۔ جوابی کارروائی میں 15 تا 20 افغان طالبان ہلاک، دہشت گرد پسپا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد دیہاتوں اور معصوم شہریوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہی ہیں۔ طالبان نے اپنی جانب سے پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کر دیا۔ تجارتی اور قبائلی نیت کے شواہد ظاہر ہو گئے۔ کرم سیکٹر میں بھی حملے کی کوشش ناکام، 8 پوسٹیں اور 6 ٹینک تباہ، 25 سے 30 ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ حملہ پاکستان نے شروع کیا، یہ کہنا سراسر جھوٹ ہے۔ افواج خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ چمن سیکٹر میں پاک فوج کی جوابی کارروائی، افغان طالبان نے گھٹنے ٹیک دیے، جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اسپن بولدک پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کا بھرپور جواب دیا گیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا۔ افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں، ٹینک اور عملہ نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا شدید اور مؤثر جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ جارحیت کا جواب شدید اور توقع سے بڑھ کر ہوگا۔ افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا اور ترجمان افغان طالبان نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پوسٹ شیئر کر کے جھوٹ پھیلانے کی ناکام کوشش کی۔ سیکیورٹی ذرائع نے سب بتا دیا۔ ویڈیو میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھینا گیا۔ روسی ساختہ T-55 ٹینک در حقیقت افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ پر افغان طالبان کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ پاک افغان دوستی گیٹ پر افغان طالبان نے اپنی طرف گیٹ تباہ کر کے اسے پاکستانی حصہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ کی ویڈیو سامنے آ گئی، جس میں پاکستان کی جانب سے دوستی گیٹ مکمل ٹھیک حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور خوارج کل رات سے 100 سے زائد کارندوں کی ہلاکت پر حواس باختہ ہیں۔ طالبان کی جانب سے پاکستان پر حملے میں ایلبرس میزائل استعمال کیے جانے کا شبہ، افغانستان سے 2 میزائل فائر کیے جانے کی ویڈیو وائرل، سوشل میڈیا پر ہنگامہ۔ طالبان قافلے میں 8K-14 اور 9M21F میزائلوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔
طالبان نے 2022 میں سوویت دور کے ایلبرس اور لونا ایم میزائلوں کی نمائش کی تھی۔ ملٹری ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 12 اکتوبر کو طالبان نے 9K-72 ایلبرس سے حملہ کیا۔ دفاعی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ طالبان نے پرانے سوویت میزائل سسٹمز کو بحال کر لیا ہے۔ وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کو پاک افغان سرحدی صورتحال پر بریفنگ۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے پاکستان کے سیکیورٹی خدشات اجاگر کیے۔ پاکستان کا علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ افغانستان سے مطالبہ، طالبان حکومت دوحہ وعدوں پر عمل کرے۔ پاکستان کی عالمی برادری سے توقع۔ دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ افغان ترجمان کو اپنے دائرہ اختیار تک محدود رہنا چاہیے۔ FIA کمپوزٹ سرکل گوادر کی بڑی کارروائی، 13 ملزمان گرفتار افراد میں افغان شہری بھی شامل۔ ایران جانے کی کوشش ناکام۔ ملزمان کا تعلق پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے ہے۔ ملزمان ایران کے راستے دیگر ممالک جانا چاہتے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف۔ ترجمان FIA کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جرائم میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی افواج اور سیاسی آقاؤں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر جارحیت کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ ان کی اگلی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ISPR کی دشمن کو ایک بار پھر وارننگ۔ بھارتی فوجی قیادت کا اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا تشویشناک ہے۔ بھارتی فوجی قیادت مارکہ حق کی شکست تسلیم نہیں کر پائی۔ بہار اور مغربی بنگال انتخابات سے قبل بھارتی پروپیگنڈا مہم دوبارہ شروع۔ بھارتی فوجی پریس ریلیز میں واضح تضادات ہیں جو جواب کے قابل نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری کی شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد۔ شہید کی والدہ اور بچوں سے ملاقات، اظہار تعزیت کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ جیسی باہمت ماں کا حوصلہ دیکھ کر ہمارا حوصلہ بڑھا۔ شہداء کا خون وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ شہید جنید کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے نے پرچم بلند کیا، دونوں پوتے بھی فوج میں جائیں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ پوری قوم شہداء کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ پرتشدد احتجاج کے منتظمین کی شناخت مکمل۔ تمام مشتعل عناصر کی فہرست تیار۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم۔ وارنٹس جاری ہونے کو تیار۔ جیو فینسنگ اور کال ڈیٹا سے ماسٹر مائنڈز اور فائنینسرز کی شناخت ہو گئی۔ املاک جنانے والوں کی ویڈیوز اور چہرے فیشل ریکگنیشن سے شناخت۔ بڑے شہروں میں کریک ڈاؤن کی تیاری مکمل۔ کسی بھی وقت چھاپے متوقع ہیں۔ شر پسندوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آغا سراج دورانی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی تھے۔ صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت رہنماؤں کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آغا سراج دورانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرولیم سیکٹر ذرائع کے مطابق کل سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6.10 روپے تک کی کمی متوقع۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے مسلسل مہنگائی سے نبرآزما صارفین کو معمولی راحت ملے گی۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو جمع کرائے گئے صنعت کی قیمتوں کے حسابات کی مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 97 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء اور اساتذہ کا لاہور گیریجن کا دورہ۔ طلباء نے یادگار شہداء پر حاضری دے کر جانبازوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفد نے آرمی میوزیم لاہور میں دفاعی تاریخ میں متعلق معلومات حاصل کی۔ گیریجن کمانڈر لاہور نے طلباء سے ملاقات کی، سوالات کے جوابات دیے۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب میں بھی طلباء نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے نظم، حب الوطنی اور مہارت کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔
علیمہ خان نے 26 نومبر احتجاج کیس میں فرد جرم اور مقدمہ چیلنج کر دیا۔ عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کرتے ہوئے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ علیمہ خان نے اپنے موقف میں کہا کہ صرف پیغام پہنچانے پر دہشت گردی کی دفعہ 7 ATA لاگو نہیں ہو سکتی۔ آئین بولنے کی اجازت دیتا ہے، اگر یہ جرم ہے تو میڈیا بھی شریک جرم ہے۔ عدالت کا سرکار اور پروسیکیوٹر کو نوٹس، تمام ملزمان پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ علیمہ خان نے عدالت کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کر دیا۔ ٹرمپ کا سخت انتباہ، حماس کو جلد غیر مسلح ہونے کا پیغام، اگر حماس نہ مانا تو امریکہ خود کارروائی کرے گا۔ ارجنٹائن کے صدر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو بولے، حماس سے کہا ہے کہ غیر مسلح ہو جائیں گے ورنہ ہم کر دیں گے۔ ایک روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی غزہ میں جنگ بندی کے باوجود ہٹ دھرمی سے بیان دیا کہ غزہ میں فوجی کارروائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نیتن یاہو کا قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیل کو اب بھی بڑے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ حماس نے مزید 4 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ریڈ کراس کے ذریعے لاشوں کی منتقلی، رفح بارڈر آج کھلنے کا امکان۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی رفح بارڈر سے امدادی قافلوں کی غزہ آمد کی اجازت دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، حماس کی قید سے تمام 20 یرغمالی اچھی صحت کے ساتھ واپس آ چکے، تاہم ہمارا کام مکمل نہیں ہوا۔ حماس اب تک 20 زندہ یرغمالی اور 8 لاشیں اسرائیل کو سونپ چکی ہے۔ غزہ امن معاہدے پر جمعے کو یوم تشکر منایا جائے گا۔ گورنر سندھ نے اعلان کر دیا، کہا فلسطینی عوام کے لیے دعائیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ امن معاہدے کی تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان نے فلسطینیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ گورنر سندھ نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی۔ پاکستان کا ثالثی میں ایک کلیدی کردار رہا، اس لیے ٹرمپ بار بار عاصم منیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ امریکہ چین کشیدگی میں نیا موڑ، ٹروتھ سوشل پوسٹ میں ٹرمپ کا سخت رد عمل، چین سے تجارتی تعلقات ختم کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ چین نے امریکی سویابین کی خریداری بند کر دی۔ چین کی معیشت دشمنی سے امریکی کسان متاثر ہو رہے ہیں۔ چین کے ساتھ کوکنگ آئل سمیت دیگر تجارتی معاملات معطل کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ ہم اپنا کوکنگ آئل خود تیار کر سکتے ہیں، چین سے خریداری کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں لیبیا کی خود مختاری، وحدت اور شفاف سیاسی عمل کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اقوام متحدہ میں سفیر عثمان اقبال جدون کی بریفنگ، لیبیا کے حل کے لیے مقامی قیادت پر مبنی روڈ میپ پر زور۔ پاکستان کی UN مشن برائے لیبیا کے کردار کو مزید مضبوط بنانے کی حمایت۔ خصوصی نمائندہ ہنا ٹیٹی کی کوششوں کو سراہا۔ لیبیا میں امن اور مفاہمت کے لیے مؤثر کردار پر تعریف۔ پاکستان کی سلامتی کونسل میں 5 نکاتی ترجیحات شامل، عبوری مرحلے، انتخابات، ادارہ جاتی استحکام پر زور۔ UN سیکرٹری جنرل کے اسٹریٹجک جائزے کو رہنما اصول قرار دے دیا۔ پینٹاگون کے نئے ضوابط پر امریکی میڈیا کا شدید رد عمل، 5 بڑے امریکی اداروں نے پینٹاگون کی پالیسی مسترد کر دی۔ CNN، نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ نئے قواعد آزادی صحافت کے خلاف ہیں۔ مشترکہ میں کہا کہ پریس صحافی کی رپورٹنگ کی صلاحیت کو محدود کرتی ہے۔ محکمہ دفاع کے اہلکار صحافیوں سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکیں گے۔ بغیر منظوری رابطہ جرم تصور کیا جا سکتا ہے۔ پابندیاں پیٹ ہیگسیت کے دور میں متعارف، جو فاکس نیوز کے سابق میزبان ہیں۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر کھڑی ایک کیفے بوگی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی نے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان ریلوے کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کراچی نے واقعے کی فوری انکوائری کا حکم دیتے ہوئے افسران نامزد کر دیے ہیں تاکہ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا سکیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مذکورہ کیفے بوگیاں کافی عرصے سے خالی کھڑی تھیں اور نیلامی کے عمل کی منتظر تھیں۔ پاکستان ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی گداب سٹی کے علاقے سپر ہائی وے کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹی کے بنگلے سے 17 سالہ ملازم کی لاش ملی۔ متوفی کی شناخت رستم ولد محمد شریف کے نام سے ہوئی، تعلق عمر کوٹ سے ہے۔ لاش پنکھے سے ہزاربند کے ذریعے لٹکی ہوئی ملی۔ پولیس کا دعویٰ
قتل یا خودکشی؟ پولیس نے مختلف زاویوں سے تفتیش شروع کر دی، لاش کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں آج سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سفید چھڑی نابینا افراد کی خود انحصاری اور امید کی علامت ہے۔ 15 اکتوبر 1964 کو اقوام متحدہ نے سفید چھڑی کو عالمی علامت قرار دیا۔ پاکستان میں بھی ریلیوں اور آگاہی سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سفید چھڑی دیکھ کر نابینا افراد کو پہلے راستہ دینا اخلاقی فریضہ ہے۔ نابینا افراد تھوڑی سی توجہ سے باہمت اور مفید شہری بن سکتے ہیں۔ صدر مملکت کا سفید چھڑی کے عالمی دن پر خصوصی پیغام جاری۔ بصارت سے محروم افراد کی خود مختاری، مساوات اور وقار کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سفید چھڑی ہمت، اعتماد اور خود انحصاری کی علامت ہے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ جامع، مساوی اور باہمی تعاون پر مبنی معاشرہ ترقی یافتہ قوم کی پہچان ہے۔ محبت، احترام اور مدد بصارت سے محروم افراد کا حق ہے۔ سفید چھڑی معذوری نہیں، وقار اور مساوات کی نمائندہ ہے۔ صدر زرداری کا اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کو خراج تحسین پیش۔ دیہی خواتین کے حقوق کا عالمی دن، مریم نواز کا خراج تحسین۔ دیہی خواتین قربانی، محنت اور احساس کی زندہ مثال ہیں۔ مضبوط اور خود کفیل پنجاب دیہی خواتین کے کردار کے بغیر ممکن نہیں۔ دیہی خواتین کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام، کہا حکومت پنجاب نے دیہی خواتین کے لیے کسان کارڈ، لائف سٹاک کارڈ اور ہمت کارڈ متعارف کروائے۔ دیہی خواتین کے لیے تمام بنیادی مراکز صحت اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں۔ دیہی خواتین کی ترقی میری ترجیح اور ان کے تحفظ میری ریڈ لائن ہے۔